الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے البقرہ، اس کی آیت نمبر 38. پچھلے آڈیو میں شفیع دیوبندی مفتی صاحب جو دیوبند کے مفتی ہیں ان کی عبارت پر کچھ گرفت کی، میں نے کچھ باتیں عرض کی. یہاں پر جماعت اسلامی یا یوں کہوں کہ جماعت غیر اسلامی کے بانی ابوالعلا مودودی، انہوں نے کیسے گل کھلائے ہیں، کیسی بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بار بار میرا یہی کہنا ہے کہ اہل سنت کے علماء کا دامن تھامے رکھیے. یہاں وہاں بھٹکنے سے سب کو صحیح اور سب کو اچھا سمجھنا، چاہے عقیدے کتنے ہی خراب ہوں، یہ سوچ کر کسی کے ساتھ بھی ہو جانے سے اپنے ایمان کی بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. تفسیر نجم الفرقان جلد دوسری، اس میں صفحہ نمبر 747 سے 747، بلکہ اس کے اوپر اور 746 سے 746 میں، وہاں سے یہ ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے حوالوں کے ساتھ. میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تفہیم القرآن کے نام سے ابوالعلا مودودی صاحب نے تفسیر لکھی تھی، ضخیم تفسیر تھی. اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. پہلی انہوں نے ایک عبدالرزاق پترالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا حوالہ دیا ہے، یعنی آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا اور انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا. تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 67 اور حاشیہ نمبر 51. دیکھیے نبی کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں. قصور کا احساس ہوا، نافرمانی، نبی نافرمان ہو گیا تو امت کا فرما برداری کرے گی. یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ امتی کے لیے قابل تقلید ہوتا ہے. اگر نبی گناہ کر رہا ہے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ امت کو بھی گناہ کرنا چاہیے. اور خود قرآن پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو صاف موجود ہے کہ میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ان کی اتباع کرنی ہے. اگر ہم نبی کو ہی گناہ گار مان لیں، نافرمان مان لیں، تو پھر تو ہمیں بھی نافرمانی کرنی چاہیے نا، بھلے وہ ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. گناہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ کچھ سوچتے نہیں، کچھ نہیں، بس نبی کی بے ادبی، گستاخی، یہی کرنا ان کا مقصد ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ عام انسان بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ جی بھر کر کھل کر گستاخیاں، بے ادبیاں کرتے رہو. تو دیکھیے یہاں ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، لکھ دیا کہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع کیے. نافرمان، نبی نافرمان، اللہ اکبر اللہ. پھر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے. گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا. تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 68 حاشیہ نمبر 53. یہ سوچیے ذرا، الفاظ دیکھیے. آدم اپنی نافرمانی، پھر وہی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے. نبی پر عذاب، اگر نبی پر ہی عذاب آ گیا تو امتی کہاں جائیں گے بھائی؟ کوئی تو ان کو عقل دیتا.
پر کیوں؟ یہ تو عقل سے ہی کر رہے ہیں، کوئی ایسے جہالت سے نہیں کیا انہوں نے جو لکھا ہے یہ سب ان لوگوں نے، یہ پورا پلان تھا، پوری کوششیں تھی انگریزوں کی مدد کرنے کی اور غیر اسلامی جو طاقتیں تھیں ان کی ہاتھ مضبوط کرنے کی کوششیں تھیں یہ۔ اور پھر یہ دیکھیے گناہ گاری کا جو داغ، گناہ گاری صاف طور پہ لکھ دیا، گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نبی گناہ گار، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور رہیے سب سے۔ دیکھیے صاف صاف لکھ دیا گیا ہے، نافرمانی، نبی نافرمان ہے، نبی گناہ گار ہے، تو پھر بندے کیا کریں، امتی کیا کریں؟ جب نبی ہی نافرمان ہے، نبی ہی گناہ گار ہے، تو پھر امتی ہم کو کیا کریں؟ ہم بھی تو گناہ کریں گے نا، ہمارے باپ نے گناہ کیا، ہمارے آدم علیہ السلام گناہ گار رہے، نافرمان ہے، تو ہم نافرمانی کریں تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ کہہ سکتے ہیں ہم بھی، ان کے ترجمے ان کی تفسیروں کے مطابق چلے تھا، معاذ اللہ رب العالمین، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے، ظالموں میں شمار ہوگے۔ ظلم کے بارے میں میں نے پیچھے تفصیل سے بتایا اس آیت کے اس حصے کے بارے میں، نبی ہی ظالم ہو گیا، نبی کو ہی لکھ دیا ظالموں میں شمار ہوگے، نبی ظلم کرنے والے، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ظلم کی نسبت نبی کے بارے میں۔ پھر انہوں نے ظلم کی تفصیل کی، بہت بڑی تفصیل، ظلم میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، 3 حقوق ہیں، ایسا ساری چیزیں لکھی۔ یہ چیزیں عام انسانوں کے لیے تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن نبی کے بارے میں، نبی ظلم کرنے والا ہو گیا تو پھر امتی تو پھر کھل کر اور کریں گے، جب ہمارے نبی ہی ظلم کرتے تھے تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور دیکھیے نبی کی تعظیم برداشت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہاں پر صاف جو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کا جو ترجمہ اور پیچھے میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ سجدہ کیا تھا فرشتوں نے باقاعدہ، تب تفاسیر کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے کیا لکھا، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، سجدہ کرنے کا نہیں، جھک جاؤ۔ اب اس پر یہ کہیں گے کہ پچھلی تفاسیر میں بھی بہت سی تفسیروں میں انحنا، جھکنا ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمہ یقیناً کیا گیا، لیکن جمہور مفسرین نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا، ضعیف قرار دیا، اور باقاعدہ سب نے لکھا کہ باقاعدہ سجدہ کیا گیا تھا۔ پر ان کو کیسے ہضم ہوگا؟ نبی کی تعظیم ہو رہی تو ان کو ہضم کیسے ہو؟ ان کو تو بے ادبی، تو بس جھک جا، صرف جھکے تھے فرشتے، بس اتنا، سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کیسی ان کے دلوں میں اللہ کے پیاروں کے خلاف کیسی بھڑاس ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیا یہ کیسے فرقے اور کیسے بد مذہب لوگ ہمارے بیچ میں مسلمان بن کر آئے تھے اور ہمیں گمراہ کر رہے تھے، گمراہی کا بیج بو کر چلے گئے، آج تک لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے، مومنین کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا ایک طویل عبارت ہے، اس کو دیکھیے، سنیے اور سوچئے کتنا لوگوں کے دلوں میں کیسا بغض و عداوت بھرا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں، ان سب کو انسان کے لیے مطیع و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے دیکھیے، تمام فرشتے نہیں، تمام نہیں کہے، ہم نے کیا، ہمارا عقیدہ کہ سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت اور ان کے اطاعت کا حکم دیا گیا۔ پر یہ کہتے نہیں، جو زمین میں تھے اور جو زمین کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرشتے تھے صرف وہی، یعنی آسمانوں والے وہ سب فرشتے نہیں، وہ آدم علیہ السلام کی خلافت سے باہر تھے۔ نبی کی عظمت برداشت کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ علاقائی فرشتوں کو بس یہی ان کے